ہماری پریشانیاں، ہمارے مصائب، ان کی وجہ کیا ہے؟ صرف وجہ یہ ہے کہ ہم اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو رسول بھی مانتے ہیں، نبی بھی مانتے ہیں، پیغمبر بھی مانتے ہیں، اور اپنا محبوب بھی مانتے ہیں، اور اپنا رہنما بھی مانتے ہیں، اپنا رہبر بھی مانتے ہیں۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ سب کچھ تسلیم کرنے کے باوجود بھی، ماننے کے باوجود بھی ہم ان کی رہبری پہ چل نہیں رہے، ہم ان کی رہنمائی پہ چل نہیں رہے، جس کی وجہ سے پریشانیوں نے ہمارے گرد گھیرا ڈالا۔ سب سے بڑی وجہ یہی ہے، مانتے سب کچھ، ہم کہتے ہیں کہ حضور اللہ کے رسول بھی ہیں، اللہ کے نبی بھی ہیں، اللہ کے محبوب بھی ہیں، ہمارے محبوب بھی ہیں، اور ہمارے حاکم بھی ہیں، ہمارے رہنما بھی ہیں، ہمارے راہبر بھی ہیں، لیکن ان کی راہبری پہ چلتے ہیں، جس کی وجہ سے پریشانیاں آتی ہیں۔ اگر ہم محبوب اور رسول، پیغمبر، نبی، راہبر ماننا ہے تو پھر جو فرمایا کہ فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ، کہ اے محبوب جو تمہارے حکم کے سامنے سر نہیں جھکاتا وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ ہمیں ان کے حکم پہ سر کو جھکانا ہے۔ اگر دنیا کے اندر بھی، آخرت کے اندر بھی کامیاب ہونا ہے تو پھر محبوب کے ہر حکم پہ سر کو جھکانا ہوگا۔ حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ہجرت کے دنوں میں جب ہجرت کی اور مدینہ کی طرف آپ تشریف لے کے جا رہے ہیں، نبی پاک صاحب الولاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ، تو راستے میں ایک راہ گزر جو ہے ملا، راہی ملا، تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، تجارت کی وجہ سے، معاملات کی وجہ سے صدیق اکبر کو وہ جانتا تھا، پہچانتا تھا، لیکن حضور علیہ السلام کو وہ پہچانتا نہیں تھا۔ اب اس نے سیدنا صدیق اکبر سے ملا اور سوال کیا، اس نے کہا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہے؟ اب ہجرت کر کے آپ جا رہے ہیں، پیچھے سے مشرکین مکہ جو ہیں وہ جان کے دشمن بنے ہوئے ہیں۔ اب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اگر بتا دیتے کہ یہ اللہ کے رسول محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں تو پھر وہ راہی جو ہے وہ مکے کی طرف جا رہا تھا، جا کے مشرکین مکہ کو بتاتا، کہتا میں اس طرف سے آ رہا ہوں، یہ دو بندے تو میں نے اس سمت جاتے ہوئے فلاں جگہ پہ دیکھے ہیں، وہ پیچھا کرنے آ جاتے۔ اب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ صدیق بھی ہیں، جھوٹ بھی نہیں بولنا اور راز کو بھی چھپانا ہے، تو حضرت صدیق اکبر نے توریہ سے کام لیا۔ توریہ کہتے ہیں کہ بولنے والا دور کا معنی لیتا ہے اور سننے والا نزدیک کا معنی لیتا ہے۔ تو اس نے جب پوچھا نا کہ یہ آپ کے ساتھ کون ہیں، تو آپ نے ارشاد فرمایا کہ یہ میرے راہبر، یہ میرے رہنما ہیں، یہ میرے راہبر ہیں۔ اب اس وقت میں صحرا کے اندر اگر کسی نے سفر کرنا ہوتا تو کسی راہبر کو ساتھ لے لیتا، جاننے والے، رستے کو جاننے والے کو ساتھ لے لیا جاتا کہ یہ مجھے رستہ بتانے والا ہے۔ جب حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یہ میرے رہنما ہیں، یہ میرے راہبر ہیں، تو اس نے سمجھا کہ رستہ بتانے والا کہہ رہے ہیں۔ آپ نے جھوٹ بھی نہیں بولا اور راز کو بھی چھپا لیا، کہا یہ میرے رہنما ہیں۔ صدیق اکبر نے جب یہ کہا تو اس نے سمجھا کہ رستہ بتانے والا رہنما، لیکن صدیق اکبر نے دور کا معنی لیا، کہا یہ مجھے جنت کا رستہ دکھانے والا ہے، یہ مجھے جنت کا رستہ دکھانے والا رہنما ہے۔
تو حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پہ شریعت مکمل ہو گئی۔ اب حضور کے بعد نہ کوئی نبی آئے گا، نہ نئی شریعت آئے گی، قیامت تک امام الانبیاء صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شریعت ہی نافذ رہے گی۔ یہاں تک کہ فرمایا کہ حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام جب تشریف لائیں گے تو ان کے پاس بھی حضور کی پیروی کرنے کے علاوہ کوئی چارہ نہیں ہوگا۔ وہ بھی آئیں گے تو نبی بن کے نہیں آئیں گے، حضور علیہ السلام کی امت میں شامل ہو گئے۔ حضور کا حکم ہے اسی کے مطابق وہ چلیں۔ وجہ یہ ہے کہ ہم نے حضور سے رہنمائی نہیں، جس کی وجہ سے رسوائی آج ہمارا مقدر بنی ہوئی ہے۔ آج پریشانیاں ہمارے گرد اس لیے ہیں کہ ہم نے حضور کو رہنما مانا تو ہے لیکن ہم سے رہنمائی نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ کے جو صحابہ ہیں، صحابہ جن گھوڑوں کے اوپر سوار ہوتے، ان گھوڑوں کے پاؤں کی رگڑ سے جب پتھر کے ساتھ ان کا پاؤں ٹکراتا تو اس کے اندر سے چنگاریاں نکلتی۔ ان نکلنے والی چنگاریوں کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں اٹھائی، وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا۔ فرمایا کہ ان گھوڑوں کے ٹاپوں سے، ان کے قدموں سے جو پتھر کے ساتھ ٹکرائے، ان سے جو چنگاری نکلتی ہے یا ان کے پاؤں سے جو گرد اٹھتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس چنگاری کی بھی قسم اٹھا رہا ہے، اس گرد کی بھی قسم اٹھا رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ گھوڑے، الہی گھوڑے کے پاؤں کے ساتھ جو گرد اٹھتی ہے اس گرد کی قسم اٹھا رہا ہے۔ ہمیں دیکھ نہیں رہے اس گھوڑے کی پشت پہ سوار کون ہے؟ اس گھوڑے کی پشت پہ سوار ہے صحابہ۔ صحابہ گھوڑے کی لگام کو جدھر موڑتے ہیں گھوڑا ادھر مڑ رہا ہے۔ گھوڑا اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، وہ صحابہ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ اور پھر فرمایا صحابہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہے، صحابہ میرے محبوب کی مرضی سے چل رہے ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ محبوب اللہ کی مرضی سے چل رہا ہے۔ گھوڑا خود اپنی مرضی سے نہیں دوڑ رہا، اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، اور گھوڑے کی پشت کے اوپر بیٹھا ہوا صحابی وہ اپنی مرضی سے نہیں چل رہا، گھوڑا صحابی کی مرضی کے تحت ہے، صحابی رسول کی مرضی کے تحت ہے، اور رسول اللہ کے حکم پہ چل رہا ہے۔ یہاں تک کہ کہا کہ وہ گھوڑا اللہ کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے، جس کی وجہ سے میں نے اس کے قدموں سے اٹھنے والی گرد کی بھی قسم اٹھائی۔ تو جب اللہ کی مرضی کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تو پھر اللہ ان جس جانور کی پشت کے اوپر سوار ہو، پھر اللہ اس کے قدموں سے اٹھنے والی گرد کی بھی قسمیں قرآن کے اندر اٹھاتا ہے۔ اور جب تک وہ لوگ جو حضور کی رہنمائی پہ چلتے رہے، پھر دیکھا نہیں ہے بدر میں وہ 313 تھے اور 1000 پہ غالب آ گئے۔ جب تک انہوں نے حضور کو رہنما مانا بھی، راہبر مانا بھی، محبوب کی رہنمائی کے مطابق چلتے رہے، جب تک انہوں نے اپنی مرضی سے کچھ نہیں کیا، جو بھی کیا اور صحابہ کے دلوں میں محبت رسول تھی، زبانوں پہ ذکر رسول تھا، اور جسم پہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہنمائی کا پہرا تھا، جو بھی اٹھنے والا قدم تھا محبوب کی مرضی کے مطابق ہوتا تھا، محبوب کی رہنمائی کے مطابق ہوتا تھا۔ وہ جدھر جدھر چلتے جاتے تھے رحمت ان کے اوپر رحمت کی بارش فرماتے تھے۔ وہ جدھر انہوں نے ایران فتح کیا، عراق فتح کیا، فلسطین فتح کیا، مصر فتح کیا، سب کچھ فتح کیا، تو وجہ کیا تھی؟ محبوب کی رہنمائی کے مطابق چل رہا تھا۔
لیکن آج ہم معبود کو رہنما مان رہے ہیں، رہبر مان رہے ہیں، لیکن رہنمائی کے اوپر چل نہیں رہے۔ ہم رہنمائی کے اوپر چل نہیں رہے۔ ہم اگر شادی کریں تو کس سے مشورہ کرتے ہیں؟ کبھی دیکھا ہے کہ ہم حدیث کی کتاب کھولیں، کتاب کو پڑھیں اور حضور سے اس معاملے میں رہنمائی نہیں؟ ایسا نہیں ہوتا۔ ہم برادری سے مشورہ کرتے ہیں، ہم برادری سے مشورہ کرتے ہیں اور برادری کی رہنمائی لیتے ہیں، برادری کی رہبری میں وہ کام کرتے ہیں کہ ہمارا کوئی بھی بزرگ، کوئی بھی بھائی ناراض نہ ہو جائے، لیکن ناراضگیاں پھر بھی رہتی ہیں، کسی نہ کسی کا منہ پھر بھی بن جاتا ہے۔ لیکن کاش ہم نے وہی رہنمائی، وہی رہبری کتاب حدیث کی کھول کے حدیث سے لی ہوتی، اللہ بھی راضی ہو جاتا، اللہ کا رسول بھی۔ ہم کسی فوتگی پہ مشورہ کرتے ہیں، رہنمائی لیتے ہیں، لیکن اپنی برادری سے لیتے ہیں، اپنے ہمسایوں سے، اپنے دوستوں سے، جاننے والوں سے رہنمائی تو لے لیتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی حدیث سے رہنمائی حاصل نہیں کی۔ جب تک حدیث سے، نبی کے فرمان سے لوگ رہنمائیاں لیتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر فتوحات کے دروازے کھولتا ہے۔ آج ذلیل و رسوا اسی لیے ہو رہے ہیں کہ رہنما کی رہنمائی کو چھوڑ دیا، رہبر کی رہبری کو ہم نے چھوڑ دیا ہے، ان کے پیچھے چلنا چھوڑ دیا۔ ارے ہم تو اس ہستی کے ماننے والے ہیں کہ معراج کی رات امام الانبیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ مصلی امامت پہ کھڑے ہیں اور سارے انبیاء پیچھے کھڑے ہیں ہاتھ باندھ کے۔ حضور قیام میں تو سارے انبیاء بھی قیام ہیں، کیوں؟ ان سب نے اپنا رہنما محمد الرسول اللہ، ان سب نے اپنا رہبر، اپنا رہنما رسول اللہ کو تسلیم کر لیا۔ اب حضور قیام میں ہیں تو سارے انبیاء بھی قیام میں ہیں، حضور رکوع میں ہیں تو سارے انبیاء بھی رکوع میں ہیں، حضور سر سجدے میں رکھتے ہیں تو سارے انبیاء بھی سر سجدے میں رکھتے ہیں، اور ان کا حضور کی اقتداء میں کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا، حضور کے پیچھے رکن ادا کرنا، حضور کے پیچھے کھڑے ہو کے رکوع کرنا، سجدہ کرنا، نماز ادا کرنا، یہ صرف نماز ادا کرنا نہیں تھا بلکہ سارے انبیاء کا یہ اعلان تھا کہ ہم صرف اور صرف آقا نامدار امام الانبیاء کے پیچھے نماز ہی نہیں ادا کر رہے، ہم سب اپنا رہنما بھی مان رہے ہیں، رہبر بھی مان رہے ہیں۔ ہماری شریعتیں منسوخ ہو چکی ہے، قیامت تک حکم چلے گا تو رسول اللہ کا رہبری چلے گی تو انہی کی چلے گی۔ سارے انبیاء نے جب یہ اعلان کر دیا کہ رہبر ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، رہنما ہے تو محمد الرسول اللہ ہے، اس سے پتہ چلا کہ جو ان کی رہنمائی کے مطابق چلتا ہے کہیں بھی گھاٹا نہیں پڑتا۔